بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نماز جنازہ ہوئی اور قبر کی جو تصویریں آئیں ان سے متعلق بعض حضرات نے توجہ دلائی، بعض چیزوں کی جانب احقر نے بھی ایک گفتگو ریکارڈ کرائی تھی جس میں قبر کے اوپر پھول اور ایسے ہی نماز جنازہ میں تاخیر اس پر گفتگو کی تھی۔ تو اب الحمدللہ ایک تو قبر کے اوپر سے پھولوں کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے۔ جو تصویر آئی ہے، تازہ تصویر، وہ یہ ہے، اور وہاں جو ادارہ ہے جامعہ معہد الفقیر الاسلامی، اس کی طرف سے یہ تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ تو ان میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو پھول تھے ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اصل عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جو پھول وغیرہ چڑھائے گئے یہ اہل خانہ کی طرف سے یا یہ کہ کسی خلیفہ وغیرہ کی طرف سے، تو حضرت کے جو خلفاء ہیں ان میں سے تو کسی کی طرف سے نہیں رہے ہوں گے، بلکہ بعض مرتبہ بعض محبین و معتقدین اس طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی باتیں عرض کی تھی کہ وہ اور عقیدت میں اس طرح کے کام کر دیتے ہیں۔ شرعی حدود کی رعایت کرنا ظاہر ہے ہر آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بعض حضرات کو تو علم نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے خود حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے جو خلفاء، آپ ان کی فہرست دیکھیے گا تو ان میں اکثر علماء ہیں۔ اکا دکا اگر آپ کو مثالیں اس طرح کی ملیں گی بھی کہ کوئی غیر عالم ہے تو وہ بھی اس طرح کے ملیں گے آپ کو کہ ان کا علمی مقام اور علمی معیار وہی ہوگا جو علماء کا ہوتا ہے۔ تو حضرت خود اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اہل تصوف جو ہیں ان کے یہاں اگر آدمی عالم دین نہ ہو اور شرعی حدود سے واقف نہ ہو تو بعض مرتبہ اس طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو شرعی طور پر درست نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ختم کر دی گئی ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مفتی حماد فضل صاحب، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے جس میں ان سوالات کے جوابات دیے کہ نماز جنازہ کے اندر تاخیر کیوں ہوئی اور ٹوپی وغیرہ جو پہنا دی گئی تھی حضرت کو، تو وہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں۔ تو یہ میں عن اسی تحریر کو نقل کیے دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے مرشد شیخ المشائخ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ثانیہ ایسا ہے کہ اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہے۔ دل زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی ہم نفس نہیں ہے غم جہاں کسے سنائیں، یکایک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں۔ حضرت جی رحمہ اللہ کے جنازے کے حوالے سے بندے کو بعض احباب کی جانب سے مسلسل کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلے فردن جواب عرض کر رہا تھا، پھر مناسب معلوم ہوا کہ ایک تحریر لکھ دی جائے۔ پہلا سوال یہ کہ جنازے کے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ تو جہاں میں لکھا گیا کہ جنازے میں تعجیل مستحب ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے تو تاخیر نہ کرو۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اے علی 3 کاموں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور لڑکی جب اس کے لیے برابری کا رشتہ پالو۔ انہی احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے انتقال کے بعد تدفین میں جلدی کو مستحب لکھا ہے اور اس میں تاخیر کو مکروہ، لیکن یہ مکروہ تنزیہ ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اور علامہ طحطاوی رحمہ اللہ ان حضرات نے لکھا ہے، اور پھر عبارتیں ذکر کی گئی ہیں، اور پھر لکھا گیا ہے کہ یہ عبارات اس میں صریح ہیں کہ دفنانے میں جلدی کرنا مستحب ہے اور اس میں تاخیر مکروہ تنزیہ ہے۔ البتہ اتنی تاخیر کرنا کہ میت کا جسم متغیر ہونا شروع ہو جائے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ نظام الفتاویٰ میں مفتی نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سوال کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ و دفن میں کسی مجبوری عذر کی بنا پر مثلا بھائی باپ وغیرہ دور ہوں، ان کے انتظار میں 30-35 گھنٹے کی تاخیر ہو تو حنفیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک زیادہ کتنے گھنٹے کا انتظار اور تاخیر درست ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا کہ تجہیز و تکفین بھی جلدی کرنا مستحب ہے، تاخیر کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ باقی اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو تو اس وقت تک گنجائش ہوگی جب تک کہ نعش کے خراب ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شرعی یا قانونی عذر پایا جائے تو تاخیر مکروہ نہیں۔ شرعی عذر سے تدفین میں تاخیر کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک میں تاخیر شرعی عذر کی بنا پر تھی کہ خلافت جیسے اہم امر کا تعین کیا جانا ضروری تھا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فردن نماز پڑھتے جاتے تھے، لہذا ان اعذار کی بنا پر تدفین وغیرہ میں تاخیر ہوئی۔ قانونی عذر کی بنیاد پر تاخیر کی مثال جیسے قبرستان بند ہو یا کوئی دیگر قانونی کارروائی ہو، ڈاکٹر صاحب تصدیق وفات نہ کر رہے ہوں۔ اس تفصیل سے امر واضح ہے کہ جنازے میں جلدی کرنا مستحب اور افضل ہے، اور اگر کسی شرعی یا قانونی عذر کی بنا پر تاخیر ہو تو اس حد تک تاخیر کی گنجائش ہے کہ میت میں تغیر نہ ہو۔ حضرت جی رحمہ اللہ کا انتقال اتوار کے دن ہوا 10:15 بجے کے قریب۔ ہسپتال سے میت عصر کے وقت منتقل ہوئی۔ پنجاب میں اس وقت شدید دھند چل رہی ہے، اتوار کو مغرب کے بعد ہی دھند شدید ہو گئی تھی۔ لاہور سے جھنگ کا فاصلہ 3.5 گھنٹے سے 4 گھنٹے کا ہے۔ دھند کے باعث بندہ تقریباً 8 گھنٹے میں پہنچا۔ استاد گرامی مفتی احمد علی دامت برکاتہ مفتی جامعہ اشرفیہ جھنگ سے واپسی 12 گھنٹے میں پہنچے۔
مغرب کے بعد 6:30 بجے زیرو ویزیبلٹی تھی. ایسی صورتحال میں کئی قریبی رشتہ دار دھند کے باعث بہت تاخیر سے پہنچے. شدید دھند کے باعث قبر کی تیاری بھی بہت دشوار تھی. اس وجہ سے جنازے کا وقت اتوار کا رکھنا ممکن ہی نہیں تھا. اتوار کی صبح 10 بجے تک دھند کی وجہ سے راستے بند رہے. پورے ملک سے بے تحاشا قافلے چلے ہوئے تھے اور سب رابطہ کر کے بار بار درخواست کر رہے تھے کہ ہم لوگ راستے میں تھوڑی تاخیر کر لی جائے. ماہد کی جانب سے جنازے کا اعلان 2 بجے دوپہر کا کیا گیا تھا. 11 بجے کا اعلان ماہد کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا. دوپہر 2 بجے جنازے کا اعلان مجمع بڑھانے کی غرض سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کی بنیادی نیت دھن کی وجہ سے قریبی اعزاء کی شرکت میں سہولت تھی، اور یہ کوئی غیر معمولی تاخیر نہیں تھی جس پر اعتراضات کیے جائے. حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے جنازے میں تاخیر بھی قریبی اعزاء کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی. وہاں تو اس قسم کے اعتراضات نہ کیے گئے کیونکہ شرعاً اتنی تاخیر کی گنجائش تھی. ایک ایسے معاملے میں جہاں شرعاً گنجائش ہو، خواہ اعتراضات کر کے سوشل میڈیا پر تنقید کرنا بہت نامناسب ہے. دیے گئے وقت پر جنازے کو یقینی بنانے کے لیے ظہر کی نماز 12:45 پر ادا کی گئی تاکہ جنازہ 2 بجے ہو سکے، لیکن مجمع اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت جی رحمہ اللہ کی میت کے گھر سے پنڈال تک 2:40 تک تقریباً پہنچی. حالانکہ حضرت جی رحمہ اللہ کا گھر ماہد کے اندر ہی ہے، لیکن مجمع بے تحاشا تھا. اس دوران مختلف اکابرین تعزیتی کلمات کہتے رہے. حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم مستقل اس بات کو کہتے رہے کہ لمبی بات نہ کریں، صرف مختصر. لیکن اسٹیج پر اتنی دور سے آئے ہوئے اکابر علماء کرام و مفتیان نظام کو سختی سے انکار کرنا بدمزگی کا موجب ہوتا. وہاں ان حضرات کی دلجوئی اور تعظیم کی خاطر کہ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، ان کو تعزیتی کلمات کہنے دیے گئے. میت تقریباً 2:40 پر آئی اور 3:22 پر جنازے کی تکبیر کہی گئی. یہ 40 منٹ کی تاخیر کوئی ایسی تاخیر نہیں جس پر سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان کھڑا کر دیا جائے. یہاں ہرگز کوئی کانفرنس یا جلسہ کرنا مقصد نہ تھا. حضرت جی رحمہ اللہ سب کے بڑے تھے. مفتی محمد جامعۃ الرشید، مولانا حنیف جالندری، مولانا ناصر الدین، مولانا اللہ وسایہ، مولانا زبیر صدیقی اور 20 اکابر علماء کرام. اب کیا ان سب کو سختی سے انکار کر دیا جاتا؟ اکابرین کا ادب اور تعظیم کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم بار بار عرض کرتے رہے کہ مختصر کلام فرمائے، تاخیر ہو رہی ہے. ان سب باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. مجمع بڑھانے کے مقصد سے نہ تاخیر کی گئی، نہ اس کی ہمیں ضرورت تھی کہ لاکھوں کا مجمع تو 1:30 بجے تک جمع ہو چکا تھا. 5 کلومیٹر کا رقبہ صرف مجمع سے بھرا ہوا تھا اور یہ سب حضرات اپنے محبوب مرشد و ہادی کو رخصت کرنے آئے تھے. سوال نمبر 2، حضرت کو مسنون کفن کے بجائے ٹوپی کیوں پہنائی گئی؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد وہ تصویر بنی جو کسی شخص نے اس وقت لی جب حضرت کا انتقال ہوا اور اس وقت ہسپتال میں تھے. یہ تصویر منٹوں میں وائرل ہو گئی. سوشل میڈیا پر اس تصویر کو غسل کے بعد کی تصویر بنا کر پیش کر دیا گیا. اول میت کی اس طرح تصویر لینی ہی نہیں چاہیے تھی، بلکہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ آگے کر روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن موبائل کے اس دور میں یہ تصویر منٹوں میں وائرل ہو گئی. رہی صحیح کسر اے آئی نے پوری کر دی اور سوشل میڈیا پر حضرت جی رحمہ اللہ کی نزا کی ویڈیو بھی بنا کر ڈال دی. ایک ویڈیو اصل شیئر ہو رہی ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت کا جو آخری لمحے تھے وہ کس طرح سے گزرے، لیکن وہ ویڈیو جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہے، وہ صحیح فیک ہے، صحیح نہیں ہے، جو مکمل مصنوعی اور جھوٹی تھی. اعتراض کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جس ہستی کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری ہو، کیا ان کے متبعین ایسی خلاف سنت تکفین کریں گے؟ سوال نمبر 3، قبر پر پھول کیوں ڈالے گئے؟ جواب، یہ اعتراض تب بنتا جبکہ پھول انتظامیہ یا ورثہ ڈالتے. میت کی تدفین کے بعد کوئی شخص پھول ڈال جائے تو اس کا الزام ورثہ پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ آخر میں تنقید کرنے والے احباب سے گزارش ہے کہ یہ وقت غمخواری کا ہے اور دلجوئی اور دلاسا دینے کا ہے. تو یہ مفتی صاحب کی طرف سے وضاحت ہے. امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.